حفیظ اللہ نیائی صاحب، جس طرح ابھی محمل کہہ رہی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو چاہیے لوٹنا اور وہ لوٹ جائیں گے پارلیمنٹ میں یا مذاکرات کے لیے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا کوئی فیس سیونگ دی جائے گی خان صاحب کو، یا پھر حکومت بھی آمادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں تو معاملہ سیٹل ہو جائے گا جلدی؟ پتہ نہیں آپ کا یہ کیمرہ میری مسکراہٹ کو کیپچر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کیوں خوش ہیں آپ اتنے؟ بتا رہا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کو کہ میں بڑا پلیزنٹ آدمی ہوں، بڑا خوشگوار آدمی ہوں. کیونکہ اصل میں کرائسس یہ ہے کہ لگا یہ مجھے میرے بہت لوگوں نے اس کو میرے تک بھیجا. ظاہر ہے مظہر صاحب کا بھی ایک بڑا احترام ہے. ان کا خیال تھا کہ میں مظہر صاحب سے لڑ رہا ہوں. انفیکٹ میں اسکائی پہ بیٹھا تھا تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی میری الحمدللہ آواز ایسی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹی وی کے علاوہ بغیر ہی جو ہے نا پہنچا دوں کراچی سے لے کے چترال تک آواز. اچھا، لیکن وہ مجھے اس میں ایک چیز تھی کہ پوائنٹ میں اور مظہر صاحب بہت ایک اکیڈیمک اور بڑے امپورٹنٹ ڈسکس کر رہے تھے. وہ اس لیے کہ مظہر صاحب یہ اس پوائنٹ کو کئی دفعہ اجاگر کر چکے ہیں. ابھی بھی دیکھیں میرا خیال میں یہی سمجھاؤں کہ مظہر صاحب کا خیال تھا اور کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں اور اپنی لحاظ سے وہ ان کے خیال سے وہ صحیح کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ لیڈر اس لیے نہیں مانتے یا ان کے فیل کو وہ بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ وہ جو ہے بجائے سختیاں جھیلنے کے وہ پاکستان سے چلے گئے اور ابھی بھی لندن میں بیٹھے ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، پاکستان نہیں آ رہے. میں ہمیشہ تھوڑا بہت لقمہ دیتا رہتا تھا کہ نہیں مظہر صاحب یہ بات ایسی نہیں ہے. نواز شریف جو پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری ہے پولیٹیشینز کی، اور بیچارے وہ ہمیشہ وکٹم رہے ہیں جو ہے ہمارے جو جرنیلوں کے اور فوجی ڈکٹیٹرشپس کے 70-75 سال سے. تو یہ وکٹم جو ہوتے ہیں ان کو ہم بلیم کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن یہ اس کے مظہر صاحب کے لیے یا اپنے قارئین کے لیے بتا دوں کہ جو میں بات کہنا چاہتا تھا مظہر صاحب اس میں بتا سکتے ہیں. سہروردی حسین شہید سہروردی پاکستان سے ایگزائل کیے گئے، بیروت کے اندر بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی. بہت بڑے لیڈر تھے، پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، کے اندر مرزا سے نہیں بنی، انہوں نے اس کو ہٹایا. بھٹو صاحب کو جب 65 کے اینڈ میں ایوب خان نے علیحدہ کیا تو بھٹو صاحب رومانیہ چلے گئے ایگزائل میں. مجھے ایک حبیب جالب کی وہ نظم جو اس موقع پہ کہی تھی وہ اسے چند شعر سن لیں. بہت نہیں دست خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا، آواز دے رہا ہوں وطن چھوڑ کے نہ جا، اے ذوالفقار تجھ کو قسم ہے حسین کی کہ احترام رسن کوہن چھوڑ کے نہ جا. بھٹو صاحب جیل میں نہیں تھے. کہ جو ہماری تاریخ کا المیہ ہے، یقین جانے کہ لاسٹ 23 ڈیز آف ذوالفقار بھٹو پڑھ لیں کلر رفیع صاحب کی، آخری 8-10 دن دوسرا بھٹو صاحب نے، میں اس کا اینی شہد میرے پاس بہت واقعات ہیں لیکن وہ اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ میرے ہیں. یہ کتاب چونکہ بڑی پاپولر ہوئی ہے، بڑی پبلش ہوئی ہے خصوصاً پیپلز پارٹی کے حلقوں میں. انہوں نے کہا جی دوسرا بھٹو صاحب نے ٹل لگا دی کہ بھٹو صاحب کو جیل سے رہا کرا کے باہر بھیجا جائے. چنانچہ ضیاء الحق نہیں مانے. ان کی بیگم امیر بھٹو گئی بھٹو ضیاء الحق کو ملنے، ان کی جو پہلی بیگم تھی، ان کو ضیاء الحق نہیں چھوڑا. بے نظیر صاحب ایگزائل میں چلی گئی 80s میں، والدہ صاحب ساتھ چلی گئی. 86 میں امریکہ کے ساتھ بات ہوئی، پھر واپس آئیں. پھر اس کے بعد 1997 میں ابھی نواز شریف کی حکومت دی کہ بے نظیر صاحب باہر گئی. مشرف صاحب کے پورے دور میں تب واپس آئیں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. ناٹ ٹو ٹاک آف اطالعہ مینگل، خیر بخش مری، کتنے لوگ تھے جو ایگزائل میں رہے پاکستان میں. ایک اجمل کھٹر لمبی سیریز ہے. ویسے تو ہم پرسوں کی ڈیبیٹ پہ دوبارہ جا رہے ہیں لیکن میں 2 سیکنڈ دے دیتی ہوں مظہر عباس صاحب کو ریسپونڈ کرنے کے لیے. اچھا آخری بات سر ہوگی نا. اور پھر نواز شریف 2 دفعہ گئے، دونوں دفعہ وہ ان کی قبضہ استبداد میں تھے. ان کے مشرف صاحب کے اور جیل میں تھے اور ان کے تک کوئی پورا خاندان اندر تھا سوائے نصرت ان کی بیوی کے. ساتھ حریری آیا، وہ لبنان کے وزیر اعظم کا بیٹا اور رفیق حریری کا بیٹا، میں بھی اس زمانے میں ان سے ملا تھا. اور وہ آ کے کنگ عبداللہ کا لے کے آئے کہ ہم نے ان کو لے کے جانا ہے. یہ پیغام ضیاء الحق کو بھی ملے تھے، ضیاء الحق نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. ٹرکی کا بھی آیا تھا ذوالفقار بھٹو صاحب کے معاملے میں اور ان کے معاملے میں. اس کے بعد جب دوسرے وقت گئے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے
بڑی تفصیل سے آپ نے بتا دیا. یہی صاحب عمران خان صاحب کی فیڈرل کیبنٹ بھی رو رہی ہے کہ نواز شریف مر رہے ہیں, ان کو باہر بھیجے. تو ہمیں مظہر صاحب ہمارے سیاستدان جو ہیں جب بھی گئے یہاں سے وہ وکٹم بن کے گئے ہیں. جی مظہر صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ سر ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسے ہم 3 دن پرانی ڈیبیٹ پہ دوبارہ جا رہے ہیں, لیکن چلے نہیں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے بڑی اچھی طرح تفصیل سے تاریخ بتا دی. نہیں علی نے اپنا ورژن آف تاریخ کی اجازت دے دو پلیز, ایک فکر کی اجازت دے دیں. جب 13 جولائی کو 6 جولائی کو ان کو سزا ہوئی جی, کچھ گردہ چاہیے تھا بیٹی کے ساتھ. 11 سال نواز شریف کو, 8 سال مریم نواز صاحبہ کو 2018 میں. 13 جولائی کو وہاں سے واپس آئے کس جیل کاٹنے کے لیے, 11 سال جیل کاٹنے کے لیے. بتائیں کہ ان کو کہا گیا تھا کان میں کہ نہیں آپ کو چھوڑ دیں گے. مریم نواز صاحبہ کس لیے آئیں, 8 سال جیل کاٹنے کے لیے. تو میں کوئی لڑ نہیں رہا تھا آپ کے جو دیکھنے والے ویورز کے لیے, یہ مظہر صاحب کو تک یہ میں بات پہنچانا چاہتا تھا. مظہر صاحب وہ لڑ نہیں رہے تھے, لیکن یہ فرینڈلی ڈیبیٹ تھی. آپ فرینڈلی ڈیبیٹ کا جواب دے دیں آج. نہیں میں تو دیکھیں میرا تو ایک بہت پرنسپل پوزیشن ہے. میں اس پہ چیز یہ ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. آپ نے ایک ہوتا ہے فورسڈ ایگزائل کہ آپ کو ملک بدر کر دیا جائے, ایک ہوتا ہے سیلف ایگزائل آپ خود ملک سے چلے جائیں. بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو ایک مرتبہ 80s میں فورسڈ ایگزائل تھی, اور ایک مرتبہ وہ سیلف ایگزائل پہ گئی تھی. اور سیلف ایگزائل پہ میرا اس وقت بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ سیلف ایگزائل جو ہے یہ پولیٹیکل موومنٹس کو ڈیمیج کرتا ہے. آپ نے بھٹو کی بات کی, اور ایک زمانے میں نیازی صاحب کو تو پتہ ہوگا, ایک زمانے میں صوبہ بدر کیے جاتے تھے لوگ, آپ شہر بدر کیے جاتے تھے. کراچی یونیورسٹی کے کئی طالب علم شہر بدر کر دیے گئے, اور بھی صوبوں سے ادھر سے ادھر کرتے تھے. بھٹو صاحب کے معاملے میں غلام مصطفیٰ جتوئی کا میں نے آن ریکارڈ انٹرویو کیا تھا کہ اس وقت, اور انہوں نے یہ بات کی تھی, اور اس کا وہ میرے پاس اب بھی موجود ہے وہ انٹرویو ویڈیو پہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں گیا تھا, جنرل عارف اس کے گواہ ہیں, اور میں نے باقاعدہ, انہوں نے اس انٹرویو کے دوران کہا کہ میں نے جھولی پھیلا کے ضیاء الحق سے کہا کہ آپ ان کو اور بھٹو خاندان کو پورے کو آپ 10 سال کے لیے, بالکل وہی جو 2000 میں ہوا تھا, اور 2000 کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے لیے آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. جتوئی صاحب نے کہا کہ میں بیگم بھٹو کے پاس گیا, اور اس سے پہلے, ملاقات سے پہلے, تو بیگم بھٹو نے کہا کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی جاؤں تو ذوالفقار کبھی نہیں مانے گا. اور ایگزیکٹلی جب جتوئی صاحب نے یہ جا کر, اور بھٹو کی کنسرن شامل نہیں تھی, جب جتوئی صاحب نے جا کے کہا, اور پھر بقول جتوئی صاحب کے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ بہت کننگ ہے اور وہ نہیں معاف کرے گا, کیونکہ اس نے کہا ضیاء الحق نے کہ I will consider. جب بھٹو صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو بھٹو صاحب نے بیگم بھٹو سے کہا کہ ہاؤ ڈیئر, یہ کس طریقے سے جا کے اس نے میرے بیہاف پہ کی تھی. تو بھٹو ریجیکٹڈ کوئی بھی NRO ہر طریقے سے, حتیٰ تو یہ ہے کہ جب بھٹو کو یہ پلان بتایا گیا کہ آپ کو ہم چھڑا لیں گے, اور اس میں لیبیا, جس میں لیبیا سازش کیس بنا, تو بھٹو نے بالکل, اور یہ آفتاب گل صاحب موجود ہیں لاہور میں, آپ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پلان بنایا تھا بھٹو صاحب کو, اور بھٹو ریفیوز ڈسمس کے, اس نے کہا نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا, تم لوگ مجھے تاریخ میں کیوں مارنا چاہتے ہو. تو بھٹو واز اے ڈیفرنٹ لیڈر. چھوڑ دیں نیازی صاحب, سر تاریخ بھی ریلیٹیو ہو سکتی ہے. دیکھیں نیازی صاحب 2000 میں آفتاب گل صاحب نے میزائل جو مارا تھا جہاز کے اوپر, سر جی تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, تو بھٹو نے تو ریفیوز کر دیا تھا نا. میں ایک بات آپ مجھے بتائیں, دیکھیں نیازی صاحب میری بھی بات سن لیا کریں, آپ پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے, اپنی بات کرتے ہیں. آپ جو بات, آپ میری بات پہلے مکمل ہونے دیں پھر بات کریں. آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. مطلب میں آپ نے پوری بات کی, میں ایک جملہ بھی بولا آپ کی بات کے دوران, میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں. 2000 میں شہباز شریف ریزسٹڈ, انہوں نے فزیکلی ریزسٹ کیا شہباز شریف نے 2000 میں. نواز شریف کی پوری کنسرن شامل تھی. نواز شریف, اور وہ لائر کے بھی میں نام بتا سکتا ہوں, جس سے ہر مرتبہ نواز شریف پوچھتے تھے کہ حمزہ وہ پیغام لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں
یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جاوید ہاشمی کو چھوڑ گئے. جاوید ہاشمی جو ہے وہ اس کو یہاں پر ہم ڈیبیٹ کو اس چیز پہ کنکلوڈ کریں گے. سر نیائی صاحب, مزہ صاحب پلیز اب جواب دو, صرف ایک بات سن لیں. سر بات بہت لمبی ہوتی ہے, پھر بات نکلتی ہے تو ہم لوگ میں تو ایک ہم پارٹیشن سے پہلے چلے جاتے ہیں. صاحب میری نواز شریف یا کوئی بھی لیڈر ہو, ان سب کے لیے بہت رسپیکٹ ہے. میں تو ایک بیسک بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سیلف ایگزائل میں جاتے ہیں وہ دراصل اس موومنٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہے. صاحب ٹھیک ہے جی, اس چیز کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں.